السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کے جو ورڈکٹ اناؤنس ہوا کیس کے، اس کے اوپر کافی ہلچل مچی ہے۔ اس میں فوج میں بھی غم و غصہ پایا گیا ہے، اس میں فوج کے مورال میں بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ مورال ڈاؤن ہوا ہے۔ اوبویسلی اسی وجہ سے جو ہے جو آرمی چیف صاحب ہیں وہ اپنے فوجیوں کے پاس گئے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کے مورال کو ہائی کرنے کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی۔ ساتھ ہی ساتھ جو اینالسٹ ہیں، لائرز ہیں، اوور آل جو جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی جو ہے ایسے بیانات دیے جس سے یہ ظاہر ہوا کہ لا میں اٹ سیلف لکوناز موجود ہے۔ جو ان کی پٹیشن دائر ہوئی تھی وہ اٹ سیلف بہت سارے فلاز سے بنی ہوئی تھی، کیونکہ یہی پوائنٹ جو ہے ریز کیا تھا ریاض راہی جو شخص ہے، اس شخص نے یہ پٹیشن ڈالی تھی، فائل کی تھی، اس نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کی تھی اور کہا تھا کہ پرویز مشرف صاحب کے اوپر جو کیس ہے وہ بنتا ہی نہیں۔ اور یہ وہی شخص ہے جس نے حال ہی میں آرمی چیف صاحب کے ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی ایک پٹیشن دائر کی تھی، بعد میں وہ اس سے بیک آف ہو گیا۔ لیکن اس شخص نے یہ پوائنٹس اس میں ریز کیے تھے کہ جو یہ تمام در سچویشن ہے یہ ایز پر دی لا بھی انویلڈ ہے اور یہ نل اینڈ وائڈ سچویشن ہے، کیونکہ جو اگر ہم امینڈمنٹ کی بات کریں کانسٹیٹیوشن میں 2007 میں جو ایمرجنسی نافذ ہوئی وہ کن کنڈیشنز کی وجہ سے نافذ ہوئی وہ ایک الگ سینیریو، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آرٹیکل 6 ہائی ٹریزن ہے اس کے اندر امینڈمنٹ تو ہوئی نہیں تھی 2007 میں، وہ تو اس کے بعد کی جو ہے سچویشن تھی۔ تو آپ کیسے کوئی ایک ایسا کرائم جو کہ کسی شخص نے کیا ہو ایک سال کے اندر اور وہ اس وقت ہوتا ہی نہیں ہو کرائم، آپ اس کی سزا اس کو اگلے سالوں میں کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کے اوپر ہمارے آئین میں بھی جو ہے آرٹیکل آلریڈی موجود ہے، وہ آپ کو سیکیورٹی دیتا ہے، وہ آپ کو سیفٹی دیتا ہے کہ فار انسٹنس اگر آپ نے 2000 میں کوئی کرائم کیا اور اگر آپ وہ اس کے اوپر کوئی قانون جو ہے آتا ہے 2014 میں، تو آپ کو اب اس کی سزا نہیں ہوگی کیونکہ اس کی پروٹیکشن آپ کو قانون نے دیا ہے۔ تو اسی طرح یہ کیس جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور صرف ایک کنڈیشن نہیں، بہت ساری کنڈیشنز ہیں، اور ٹریزن انڈیویجول کیپیسٹی میں نہیں ہوگا، تمام تر لوگ جو کہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کا ساتھ دیتے ہیں ان سب کے اوپر ہوگا۔ تو پھر سوال بنتا ہے کہ کیوں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کے اوپر؟ اور کیا اگر ہم ایک فوجی کو غدار کہہ دیں گے جو کہ آلریڈی آرمی چیف تھا، تو پھر کیا ہم تمام تر فوج کے اوپر کوسچن ریز نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے سچویشن کو بہت زیادہ سیریس نہیں بنا دیا؟ کیا ہم نے اپنی فوج اور اپنی حساس اداروں کے اوپر اتنے سارے نیگیٹو کوسچن مارکس ریز کر کے ان کی انٹیگریٹی کے اوپر ہم نے کھیلنا نہیں شروع کر دیا؟ یہ کیوں ادارے ایک دوسرے کے ساتھ پاور کی کھینچ تان میں جو ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں؟ ہم نے لاہور میں دیکھا کہ وکیلوں نے ہاسپٹل کے اوپر اگر حملہ کیا تو اس میں ڈاکٹرز کمیونٹی جو ہے اس کے ورڈکٹ کے حوالے سے کافی صحافی بھی خاموش تھے اور صرف وکلا برادری کو برا بھلا کہا گیا۔ حالانکہ کمپلیٹ سٹوری یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے بھی بیک ہسٹری میں کیا کیا ہے، نومبر کے مہینے میں انہوں نے کیا کیا ہے، اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ صرف اور صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ سول رسپانسبلٹی وکلا کے اوپر آتی ہے تو وکلا نے غلط کیا۔ تو یہ جو جنگ ہے پاور کی جنگ، اس کے اندر ہم اپنا پورا ملک تباہ کر بیٹھیں گے۔ عدلیہ کے لیے ود ڈیو رسپیکٹ، لیکن انٹرنیشنلی بھی بہت برے کامنٹس آ رہے ہیں۔ ہماری عدالت کے لیے کبھی بچز آف رچز کہا جاتا ہے تو کبھی ایمنسٹی انٹرنیشنل جو کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت ووکل ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ کسی شخص کے لیے ایک ون سائیڈڈ ججمنٹ دے سکتے ہیں جو کہ آلریڈی بستر مرگ پر موجود ہے، اور آپ نے ون سائیڈڈ اس کا ججمنٹ دے دیا۔ یہ تو بالکل ہیومینٹی کے خلاف ہے، اور جو اس کے اندر اوور آل جو کچھ ایشوز ہیں اس کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیلز کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے سینیٹر ہمایوں مندوخیل صاحب تحریک انصاف سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ صاحب تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ تینوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ سو واٹس یور ورڈکٹ آن دیٹ کیس؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جی جو قانونی نقطہ ہے وہ تو ججز کو اور وکیلوں کو زیادہ پتہ، ہم تو اس سلسلے میں لحاظ سے لے مین ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ آئین یا قانون سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ یہ غم غصہ اس وجہ سے کیوں ہے کہ جی ایک سابق آرمی چیف کو یہ سزا سنا دی گئی۔ یہاں پہ وزیر اعظم سیلف اس کے اندر بہت سارے فلاز ہیں۔ اگر میں ایک فلا اگر آپ کو ایبسینشیا کی اگر ہم بات کریں کہ یہ جو کیس ڈیسائیڈ ہوا ہے دیٹس ڈیسائیڈڈ ان ایبسینشیا۔ ایبسینشیا ایک لیگل ٹرمینالوجی ہے جو کہ آپ کو بتاتی ہے کہ فار انسٹنس یو گیٹ اے ڈپلوما but you don't actually attend the ceremony. It's a Latin words, basically it's originated from Latin. اور لاء کی لیگل ڈگری میں یہ ٹرمینالوجی جب اگر کوئی ایبسینشیا ہوتا ہے، ایبسینشیا کی پریزنس میں اگر کوئی ججمنٹ آتا ہے تو وہ کیس ہی خارج ہو جاتا ہے، وہ کیس اس کا ورڈکٹ مانا ہی نہیں جاتا۔ یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس کو ہماری وکلا برادری سے بھی ایڈریس کیا گیا ہے۔ کسی کو تو کیس ہوتا ہے، اس کو ایک فیئر ٹرائل ہر کسی کا حق ہے۔ اس سے میں جنرل مشرف کو بھی میں کہتا ہوں ان کو بھی ملنی چاہیے۔
یہ نہیں کہ ان کو نہیں ملنے چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ایبسینشیا میں کیوں ہے تو آئے کیوں نہیں؟ فیس کے بارہا عدالتوں نے ان کو کہا کہ جی آپ واچ ہز ویڈیو، لاسٹ ویڈیو، اور بیمار ہیں، نواز شریف صاحب کی بھی آپ نے بیماری دیکھی ہے، ان کی بھی بیماری دیکھی ہے، کمپیئر کر لیتے ہیں. چلے نواز شریف دیکھیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جی اگر غلط کہیں پہ بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ پرائم منسٹر گھروں کو گئے، یوسف رضا گیلانی کو صاحب کی بیماری کے اوپر ان کو ہم جانے دیں، ہم یہ کہیں کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر وہ بیمار ہیں، پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، لیکن ایک شخص جو کہ بستر مرگ پہ نہیں، وہ بیمار نہیں اور اس کو آنا چاہیے. پھر کیوں ہم نے اپنی پاس میں ہسٹری ایسی بنائی، پریسیڈنٹ کیوں ایسے سیٹ کیے کہ امریکہ بھی لوگوں کو بھیجا ہے کہ بھائی آپ جا کے انویسٹیگیشن کر کے آئیں کیونکہ وہ نہیں آ سکتے، بیمار ہے؟ ایسا کیوں پاسٹ میں ہم نے کیا ہے؟ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جو نواز شریف کا کیس تھا اس میں کہا میں نے انڈیپینڈنٹلی اس کو چیک کرایا، رپورٹیں آئیں کہ جی وہ بیمار ہے. وہ تو اٹ سیلف کنٹروورشل ہی ہو گیا نا مسئلہ. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں دیے، پھر حکومت نے ڈسون کر لیا رپورٹ، پھر نیب کہتی ہے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، کورٹ کہتی ہے ہم نے نہیں دیا، جانے کس نے دیا، کیسے چلے گئے، وہ تو اٹ سیلف کنٹروورشل ہے. ڈاکٹروں نے کہا کہ جی ان کی پلیٹلیٹس گر رہی ہیں اور بیمار ہیں، اور انہوں نے کہا میں نے انڈیپینڈنٹلی نہیں کہ خود تو ڈاکٹر نہیں ہے پرائم منسٹر صاحب، لیکن جو ڈاکٹر جن سے انہوں نے رپورٹ لی انہوں نے یہ کہا کہ جی بیمار ہیں. میں اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں سب کا، لیکن ایک چیز تو ہے 99 میں کیا ہوا، 2007 میں کیا ہوا، ایمرجنسی تو انہوں نے لگائی، فیئر ٹرائل ان کا حق ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے. لیکن ایک دفعہ کسی ایک کے اوپر دیکھیں، ایوب خان نے یہاں پہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے کیا کیا. یہ جمہوریت کیوں ہر وقت آپ کی پٹری سے اتر جاتی ہے، انفینسی میں وہ مر جاتی ہے. بٹ سر اسٹل کوسچن ریمین سیم، کیا انلیگل طریقہ کار سے ہمیشہ سزا دیتے رہیں گے؟ نہیں تو سزا تو گناہ کوئی ایک کا ہوتا ہے، اس کو بی میں پھنسا کے اس کو سزا دینا. یہاں پہ تو ٹریڈیشن یہ رہا ہے کہ پاورفل کو کبھی سزا. سر یہ چیف جسٹس کا کیا حق بنتا ہے وہ آکے بیانات دے؟ جوڈیشری جب سیاست سے الگ ہے، جنرل بات کی تھی، وہ کیوں آکے صحافیوں سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چلتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا، کیوں دے رہے کلیریفیکیشنز؟ وہ کلیریفیکیشن اس نے دے دیا، اس کو لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں، یہ لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں، عدالت ایکسپٹ کرتی نہیں کرتی، یہ تو چیف جسٹس اور وہ جانے. ہم میں یہ کہتا ہوں کہ جی کوئی بھی دیکھیں آئین کو توڑنے کی جو سزا ہے اس ملک کا آئین میں، وہ کوئی بھی آئین توڑے اس کی وہ سزا جو بھی اس نے جرم کیا اس کو ملنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جنرل مشرف نے یہ کیا ہے، لیکن اس ملک میں بہت کچھ ہوا ہے، لوگوں کو نہیں ملا. ایک دفعہ کسی کو سزا ملنی چاہیے. فالو کر رہا ہے. اگر آئین توڑنے کی سزا تھی 2007 میں تو یہ آپ کا جو آئین شکنی تھی اس کے اوپر نہیں تھی، 2000 کے بعد 11 کے بعد بنی تھی. لیکن ویسے انڈیویجولی اگر آئین فالو کر رہا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے آپ کی. بات یہ ہے کہ آئین کوئی فالو کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے. ٹو رانگز ڈزنٹ میک اے رائٹ. پیچھے کسی نے نہیں کیا، اگر ایک دفعہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کرتا ہے. لیکن یہی تو بات ہے سر، انڈیویجولی پر سب کو سزا دینا، پھر کیوں وائی پک اینڈ چوز؟ دیکھیں سزا پھر کس کس تک جاتی ہے وہ الگ ہے. میں تو اسے کہتا ہوں کہ جی آپ ہر وقت نظریہ ضرورت کے تحت آئین کو دفن کر سر اگر ایسے سب کو پکڑ کے سزا دیں تو پھر تو آدھی کابینہ خالی نہ ہو جائے. دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. نوبڈی از ابو دی لا. ٹھیک ہے، سب کے وہ ساتھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ صاحب، اس سچویشن کے اوپر سزا ملنا کسی کو کوئی غلط سینیریو یا سچویشن نہیں ہے، obviously بہت اچھی بات ہے، لیکن اس طرح لا کے اندر اٹ سیلف لکوناس موجود ہونا، کیا یہ ہماری عدلیہ کے اوپر کوسچن مارکس ریز نہیں کرتا؟ دیکھیے بات یہ ہے، اس ملک کا جو سب سے بڑا المیہ اور مسئلہ ہے وہ ہے رول آف لا کا. اس ملک میں کبھی بھی قانون کی حکمرانی نہیں رہی ہے. دوسری بات، وی ہیو سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی اینڈ انسٹیٹیوشنل ڈسٹنکشن. جی، جب رول آف لا نہیں ہوتا یہ دو چیزیں پرویل کرتی ہیں. جی، جہاں تک یہ کیس کا تعلق ہے، جنرل مشرف پہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 12 اکتوبر کو 99 کو کو ہوا، وہ ٹائم تھا پکڑنے کا، تو جسٹس افتخار چودھری، چیف جسٹس افتخار چودھری، ہی واز ون آف دی ممبر آف دی سپریم کورٹ جس نے ریٹیفائی کیا ان کے فیصلے کو. ان کی ریکویسٹ جنرل مشرف کی صرف یہ تھی کہ کیا ہم نے جو کو کیا ہے وہ صحیح کیا کہ نہیں کیا. انہوں نے ٹائم مانگا، نہ کچھ آئین کے بارے میں ریکویسٹ کی، کچھ نہیں کہا انہوں نے. تو انہوں نے 3 سال دیے سپریم کورٹ نے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ آئین کو بھی امینڈ کر سکتے ہیں. اچھا، تو یعنی سزا بننی تھی تو اس وقت بننی تھی. جی، اگر بننی تھی تو اس وقت کورٹ اس کو کہتے ہیں.
اس کو ڈوگر نہیں, there is no Dogar court as such, there is no Iftikhar court as such, there is no Khosa court as such. It is a Supreme Court of Pakistan. جی Simple as that. لیکن پھر اس کیس میں بھی تو کہا جاتا ہے نا افتخار چودھری صاحب تو بات یہ اور ہے, نواز شریف اب صاحب آ کی جائیں, کانسپریسی تھی. اب آپ آ جائیں 2007 کی ایمرجنسی. اس بات کا فیصلہ میٹرو ون کی مینجمنٹ نے کرنا ہے کہ آپ کہاں بیٹھیں گی, یہ کیمرہ مین کیا ڈیوٹی کرے گا, یہ مینجمنٹ کا کام ہے. جو اس وقت پریزیڈنٹ تھا, ہی تھاٹ اٹ بیٹر ود ہز کیبنٹ, گورنرز, چیف منسٹرز, مجلس شورا, ایوری ون واز ٹیکن آن بورڈ, اور انہوں نے ایمرجنسی لگائی. اور آپ کی اطلاع کے لیے لوگوں کو علم نہیں ہے, ایمرجنسی ان لافل نہیں ہے ویسے. No, no, it is not unlawful. آئین میں ہے. آپ جب لگا سکتے میں ہیں. پہلی مرتبہ جب میں نے آئین کی کتاب کھول کے آپ پڑھی, ایمرجنسی لگا سکتے ہیں. کمپلیٹلی شاک اور کیا, پھر ورنہ دوسری ہمارے بات دماغ یہ میں ہے ایمرجنسی کہ یہ 3 نومبر کی ایمرجنسی جو ہے, اٹ از اگین ویلیڈیٹڈ بائی سپریم کورٹ آف پاکستان. ایگزیکٹلی کانسٹیٹیوشن کی کتاب میں موجود ہے, ریٹیفائی کی ہوئی ہے. جی. تو بات یہ ہے کہ ابھی یہ ایک کیا کہتے ہیں, اور پھر یہ کیس کیسے بنا ہے. 2007 میں تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا, 8 میں, 9 میں ادھر, 10 میں ادھر, 11 میں. چیف جسٹس افتخار چودھری, انہوں نے کہا کہ ہم کیس بناؤ, فٹافٹ لے کر آؤ, میں بیٹھا ہوں, فکر نہیں. اب میری بات سنیں, اس طرح تھوڑی کیس بنتا ہے. یعنی کہ یو ویٹڈ فار 6 ایئرس, لوگوں نے حلف اٹھائے ان سے, لوگوں نے ان کو صدر تسلیم کیا, کنٹری کو ریپریزنٹ کیا, انہوں نے فیصلے کیے, جو کچھ بھی کیا انہوں نے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو اب سوال یہ پیدا چیف ہوتا ہے کہ جسٹس افتخار چودھری صاحب انہوں نے بھی لگ بھگ 100 ججز کو نکالا تھا, تو پھر کیا ان کے اوپر بھی ریفرنس بننا چاہیے اس تھا؟ کا مطلب یہ ہوا نا جو آپ نے یہ بات کی, ایک نئی سپریم کورٹ آ جائے, وہ ان سب کو فارغ کر دے, یہ کر دے. ایسے نہیں ہوتا. وہی بات وہی آ جاتی ہے جو میں نے شروع میں آپ سے کی ہے, رول آف لا. It should be applied equally to everybody. اس میں nobody should be above law. لیکن آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا, ہمارے ملک میں 2 قوانین ہیں, ایک لیڈ کے لیے ہے اور ایک میرے اور آپ کے لیے ہے. جی. تو جب تک یہ سلسلہ رہے گا, یہاں کوئی مطلب نہ تو کوئی قانون نافذ ہو سکتا ہے, نہ کیا جا سکتا, اور اسی طریقے سے آپ کو فیصلے ملتے رہیں گے. ابھی تو یہ ایک اس کا کورٹ کا فیصلہ, کمپلیٹ 48 آورز کمپلیٹ ہونے پر جو ہے ڈیٹیل ججمنٹ, جی ابھی تک ججمنٹ ہی ریلیز نہیں ہوئی, اور پہلے ہی شوشہ چھوڑ دیا. سینیٹر کریم خواجہ صاحب, اس سچویشن کو جب ہم دیکھیں تو ایک کوسچن جو پرانا کوسچن ہے وہ دوبارہ سے ریز ہوتا ہے کہ بھٹو صاحب کا جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا تھا, اٹ واز the worst ever president set by our judicial system. اب یہ ایک اور سچویشن ایک ایسی آ گئی ہے کہ بھٹو صاحب کے کیس کے بعد ایک اور کیس ورس پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا, کیونکہ زرداری صاحب نے بھی یہی سوال کیا تھا عدالتوں سے کہ اگر بھٹو صاحب کو صحیح پھانسی ہوئی تھی تو دوبارہ سے وہ پریسیڈنٹ کنٹینیو کیوں نہیں ہوا. کیا کہیں گے اس پر؟ میں اپنی اسٹیٹمنٹ دوں گا اور مجھے سننے کا موقع دیجیے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا ٹلٹ کس طرف ہے وہ باتوں سے لگ رہا ہے مجھے. جی نہیں آپ یو آر آلریڈی دیر, آپ اپنے آپ کو ٹلٹ کی بات نہیں ہے سر, میں سوال کروں گی, آپ نے جسٹیفائی خود کو کرنا ہوگا. مجھے بات کرنے کا موقع. جی جی, آپ کی ہمیشہ شکایت رہتی ہے, میں آپ کو جتنا بھی موقع دیتی ہوں. جی سر, اول تو ہم نے اس جو ججمنٹ کو خوشی سے ویلکم کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے. اچھا, پھر بھٹو صاحب کے میری بات سنیں, بھٹو صاحب اور اس جنرلوں کو آپ ملا رہے ہیں کیا؟ صحیح سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں سر, ہم ان کی وجہ سے آج نہیں اس کی وجہ سے نہیں ہے, پاکستان ان کی وجہ سے نہیں چل رہا. میں اور آپ چلتے ہیں سرحدوں وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, میرا نہیں ہے, ٹھیک ہے سر. یہ دشمن مکار نہیں, میری بات سنیں, وہ 72 سال سے دشمنی ہے, وہ کیا ہو رہا ہے اس پر الگ پروگرام کیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے, ہم ویلکم کرتے ہیں اس کو, بالکل یہ اچھا انہوں نے کیا ہے. جس ججز نے کیا ہے ان کو نشان پاکستان ملنا چاہیے, اور اس ججمنٹ سے آگے چل کر یہ کلیئر میسج ہوا ہے کہ پاکستان میں کبھی معاشرہ نہیں لگے گا. جو لگے گا آرٹیکل 6 میں یہ ہے کہ ان کو جو سزا ہوگی. یہ جو سنوائی چلی ہے جس میں 7 ججز چینج ہوئے ہیں, اس میں 127 سنوائیاں چلی ہیں, رادر اس سے مور. یہ جو باتیں آپ کریں یہ سب چیزیں ڈسکس ہوئی ہے, ان کو شامل کرو, اس کو نہیں شامل کرو, یہ سب ہوا ہے. پرویز مشرف کو ٹوٹل ٹائم ملا ہے, وہ بھاگ گیا ہے, بھگوڑا جنرل ہے, اس نے جو ہے پاکستان کی تباہی بربادی کے سوا قتل عام اس نے کیا, بربادی کی. اور یہ دنیا کی تاریخ میں پینوشے کو بھی اسی طرح سزا آئی تھی, چلی کے. اسی طرح جو ہے رومانیہ کے نکولائے چانسز کو بھی شوٹ کر کے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے وہاں کے عوام نے کیا تھا. یہ بالکل صحیح ہے, اور یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے.
پاکستان کے ڈیموکریٹس، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کے مزدور کسان، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے جو اربن کلاس اور رورل کلاس کے لیے یہ بہت اچھا شگون ہے، اور اس سے آگے چل کر بوناپارٹزم اور جو ہے فوجی انٹرونشن کے دروازے بند ہوتے. یہ ہمارا موقف ہے، اس پر ہم قائم ہیں، اور ہم نے کل کہا بھی ہے. پیپلز پارٹی کا بالکل یہ اسٹانس ہے، بالکل ہم نے کہا ہے. دوسری بات ہے کہ کیا آپ بتائیں کیا اس میں آئین میں لکھا میں بالکل سیٹسفائیڈ نہیں. بھٹو صاحب کو اس بھگوڑے سے مت ملائیں. سر چلے میں آپ سے سوال بھگوڑے بزدل سے مت ملائیں جس نے قاتل ہے. سر کیا بھٹو صاحب کے ججمنٹ سے آپ سیٹسفائیڈ تھے؟ کس سے؟ بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی. بھٹو صاحب کا جو ججمنٹ ہے اس کو ایک طرف رکھیں. نہیں میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، وہ ایک پریزیڈنٹ تھا الگ. یہ 73 کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا پڑا ہے کہ جو بھی کانسٹیٹیوشن توڑے گا اس کو جو ہے ٹریزن ہوگا. ٹریزن کا مطلب ہے غداری ہوگی. آرٹیکل 6 لگے گا. کب امینڈ ہوا تھا یہ؟ میری بات سنیں. اس میں یہ سب چیزیں جو آپ کر رہی ہیں نا، یہ آج جو پی ٹی آئی کا جو ہے یہ جو ٹارزن ہے پنجاب کا انفارمیشن منسٹر، یہ باتیں جو آپ کر رہی ہیں وہ کر رہا تھا ٹی وی پر. ان سب چیزوں کو 127 دن کی ہیئرنگ میں ڈسکس ہوا ہے، اور اس میں یہ سب چیزیں طے ہوئی ہے. ججز نے پورے موقع دیا. یہ بھگوڑا جنرل بھاگ گیا تھا. اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. وی آر ویری ہیپی، اور یہ پاکستان کی ترقی کے لیے یہ ججمنٹ کو ہم ویلکم کریں گے، اور لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. یہ آگے چل کر کچھ بھی سیٹسفائیڈ ہو یا کچھ بھی ہو، مگر پاکستان کی نفسیات آخری بات پاکستان کی کانشیس اور انکانشیس نفسیات میں جنرلوں کے ذہنوں میں رہے گا کہ کل دوبارہ وہ معاشلہ نہیں لگا سکتے. سر میں آپ سے یہیں سے کنٹینیو کروں گی، لیکن مجھے ایک بریک لینا ہوگا، اور میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گی، جیسے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئین کو توڑنا، آرٹیکل 6 جو ہے ایک سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اس میں 2007 تک کچھ کنڈیشنز نہیں تھی. 2011 کے بعد جب کنڈیشنز آئیں تو اگر ہم اس کو پرٹیکولرلی دیکھیں کہ آئین توڑنے کے حوالے سے، تو آج جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس وائلیشن روزمرہ کی بنیادوں کے اوپر اس کی وائلیشن ہوتی ہے، تو پھر اس کا جواب کون دے گا؟ اور یہ لا کیوں پک اینڈ چوز کی بنیادوں کے اوپر کب تک رہے گا؟ یہ جاننے کی کوشش کروں گی میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اسٹے ود انسائٹ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی، اگر آئین کی وائلیشن کی بات ہوتی ہے تو پھر تو سب کو پھانسی پہ لٹکا دیں. اور کیا سر سب کو پھانسی پہ لٹکایا جا سکتا ہے؟ سب کو لٹکا دیں. بالکل اس طرح ہونا چاہیے. فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کرنے والا ہو، قانون کو کسی بھی طرح کانسپریسی کرنے والا ہو، پھر کیوں بھاگ جاتے ہیں درخواستیں دے کر، پھر اس کے بعد جیل سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر ملک سے بھی باہر بھاگ جاتے ہیں؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انفلوئنشل ہوتے ہیں. جب ان کا وہ انفلوئنس ختم ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو کسی اور کیس میں پھنسا کے پھر پکڑو. یہ سچویشن کیوں اسی وقت کیوں نہیں پکڑ سکتے ہم؟ جب کوئی غلطی کر رہا ہے وہیں پہ پکڑیں، وہیں پہ اس کو ڈالیں. یہ تب ایسے اس سچویشن کو کب ہم بنا پائیں گے؟ بات سنیں، میں تاریخ کا ریفرنس لے کر بات کرتا ہوں. جی. انگلینڈ کی تاریخ میں کرومویل تھا جو کہ پرائم منسٹر تھا، اور جو چارلز تھا وہ جو ہے بادشاہ تھا. وہ اس کو جو ہے کم جو اہمیت دی پارلیمنٹ کو. کرومویل نے اس کو سزائے موت دی، اور وہ ہاؤس آف کامنز کے سامنے اس کو ٹانگ دیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ یہ کہتی ہیں، ہم آپ کی بات بالکل مانتے ہیں کہ جس طرح حسینہ واجد نے ٹریبیونل بنائے، جو بھی وار کرمنلز تھے ان کو پھانسیاں دی. پاکستان کے جو کرمنلز ہیں اس میں ایوب خان ہے، یحییٰ خان ہے، اور پرویز مشرف ہے. So with due respect, بھٹو صاحب کے اوپر بھی ایکوزیشنز ہیں. بھٹو صاحب کا نام آپ نہیں لیں. بھٹو صاحب ایک پاپولر لیڈر تھے. اس کو نہیں آپ کریں، بھلے آپ کو حق ہے. یہ بھگوڑوں اور یہ جو بزدلوں سے ایوب خان کی، بالکل ہے، میں آپ کو بتاؤں ایوب خان کی وجہ سے آپ کا آگے چل کر جو ہے ایسٹ پاکستان کا مسئلہ، ایسٹ پاکستان کیوں ٹوٹا سر؟ ایوب خان اور یحییٰ خان کی وجہ سے، ایوب اور یحییٰ کی وجہ سے. پیپلز پارٹی ول نیور ایکسپٹ دیٹ. نہیں آپ کیا ایکسپٹ، میں تو تاریخ کی ریفرنس سے بات کر رہا ہوں نا. آپ تاریخ کی ریفرنس سے بات کریں. دیکھیں یہاں پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرز کو میلائن کرتا ہے. سر میلائن کرتا ہے، یہی بات میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں. جس طرح سینیٹر کریم خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میلائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مائی پوائنٹ از کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے ہم اس کو اس وقت لیگلی کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ کیا قانون ہمارا مضبوط نہیں ہے؟ جوڈیشل سسٹم بکاؤ ہے؟ یا کیا سچویشن ایسی ہے کہ اس کو رائٹ ٹائم پر کیوں نہیں پکڑ پاتے ہیں؟ رائٹ ٹائم پہ اس لیے نہیں پکڑ پاتے کہ دیکھیں ہمارا فوج کے پاس ڈنڈا ہے. ڈنڈے کے جو آ کر کے آئین کو توڑ کر کے حکومت پہ قبضہ کرتا ہے، اس کے ساتھ
बाकी फौज ने भी नहीं कहा कि जी तुमने गलत किया उसको उतार दो, वो भी उसके हुक्म के ताबे होती है। तो किसी भी जज को, किसी को भी ऑफिसर को, किसी भी सियासतदान को इंटिमिडेट करना बहुत आसान है, और हुए हैं, सियासतदान भी इंटिमिडेट हुए हैं, ऑफिसर्स भी हुए हैं, जुडिशल ऑफिसर्स भी हुए हैं, सब हुए हैं, ये होता रहा है। उस वक्त मुमकिन नहीं था। ये एक अलग बात है कि अभी हम लोग उसके बाद 2008 के बाद या 2002 से ही जमहूरियत थोड़ी सी चल पड़ी थी, 2019 में थोड़ा सा उससे बेहतर सिचुएशन में कि हम आज फैसला दे सकते हैं। कुछ लोगों ने सर फैसला क्या दुरुस्त दे सकते हैं क्या, यही तो सवाल है। फैसला दे सकते हैं लेकिन क्या दुरुस्त? दो चीजें हैं, एक है कि आपने जुर्म किया है उसको साबित करना मुश्किल है, एक है कि आपने जुर्म नहीं किया है उसको साबित कर दिया, दोनों गलत है। ठीक है ना? जुर्म हुआ है 2009 में, कोई उनको हक नहीं पहुंच 1999 में उनको कोई हक नहीं पहुंचता था कि एक जमहूरी इलेक्टेड हुकूमत को घर भेजते। ठीक है ना? यही गलत काम उसने ज़ियाउल-हक ने भी किया। ठीक है, मैं अब लीगल एस्पेक्ट से तीन क्वेश्चंस है, तीन एलिमेंट्स है, मैं जानने की कोशिश करूंगी। इस पिटीशन के अंदर एक एब्सेंशिया की जो है इसमें वो प्रेजेंस दिखाई देती है, इसमें पास्ट एक्शन व्हेन इट वाज नॉट पनिशेबल वो दिखाई देता है, फिर इसके बाद इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं एक ग्रुप में काम करना जो है सामने आया। इन तीनों का जवाब जो है जजेस ने दिया है, और ये तीनों 125 हियरिंग में डिस्कस हुई है। ये बैठे बैठे जो है आज जो है ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है पंजाब का ये बातें कर रहा है किसी, और ये सब चीजें डिस्कस है। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी कर रही हैं, लीगल है सर ये बातें, ये कोई खुद से तो नहीं बनाई गई ना। ये डिस्कस है, ये सब डिस्कस है। क्या बात करते हैं, ये सब डिस्कस हो उनको निकाला गया जी, परवेज मुशर्रफ भगाया गया, उनको निकाला गया, राहिल शरीफ ने भगाया उसको यहाँ से। राहिल शरीफ ने किया, जिसने भी किया उनको निकाला गया यहाँ से। देखिए बहुत कुछ यहाँ होता है। ठीक है, फिर पास्ट एक्शन व्हेन इट वाज नॉट पनिशेबल, पास्ट एक्शन सर पास्ट एक्शन व्हेन इट वाज नॉट पनिशेबल। देखें पास्ट एक्शन पनिशेबल है, कानून के एक और बात है जी, ठीक है ना। एक शख्स ने कहता है इसको सजा मिली और उसने वो गुनाह नहीं किया, तो उसको किसी ने कहा कि जी आपने गुनाह नहीं किया, आपको क्यों सजा? उसने कहा इंसान सजा से बच नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले कत्ल किया था उसमें मैं बच गया था, तो आज मुझे अल्लाह का कानून है, ये आपको सजा मिलती है। मुशर्रफ ने भी could manage to get along with it, how that he knows and his colleagues know, लेकिन आज वो अल्लाह की पकड़ में आ गया। देखिए लाल मस्जिद का वाक़या हमें नहीं भूलना चाहिए, ठीक है ना, और जो जुल्म हुए वो नहीं भूलना चाहिए। वो यही मुशर्रफ था जिसने किए इस मुल्क के आइन को, जमहूरियत को पटड़ी से उतारा। सर लेकिन इस केस से क्या नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हमारा पड़ेगा पूरी दुनिया के सामने? नहीं, आपकी दुनिया में पॉजिटिव होगा। पाकिस्तान की जमहूरियत, एक बंदे ने आइन तोड़ा और उसको सजा, रूल ऑफ लॉ जो है बढ़ेगा, ताकतवर होगा। पूरी कौम जो है सरापा एहतजाज है मुशर्रफ की सजा के बाद। कोई एहतजाज सब बैनर्स लेके निकले हुए थे लोग सर पूरे मुल्क के अंदर। मुझे बोलने दें, पूरी कौम पाकिस्तान की सरापा एहतजाज है, और अब ये साबित हो गया है कि हाउ मच दीज पीपल लव देयर आर्म फोर्सेस, क्योंकि जब नाइंसाफ़ी होती है तो सबको नज़र आती है। हमारे दोस्त बैठे हैं, सर खसारा भी छोड़ के चले जाते हैं ना, बार बार जो हुकूमत करके आए हैं। कहा है कि ईस्ट पाकिस्तान में ये हो गया और वो फ़ौज ने ये कर दिया। फ़ौज का तो उसमें अमल दखल नहीं, उन्होंने तो अपनी जानें कुर्बान की हैं। 45,000 फ़ौज गई थी, 18,000 तो शहीद हुए हैं वहाँ पर, कत्ल आम उनका हुआ है। मतलब यह है कि गवर्नमेंट की रेट चैलेंज हो रही है, अगर यहाँ रेट चैलेंज होगी यहाँ भी यही कुछ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर याह्या खान ने, इन्होंने तारीख से बात की, मैं भी तारीख से बात करूँगा। याह्या खान ने कहा द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज शेख मुजीबुर रहमान, और डेट फिक्स कर दी इलेक्शन उसकी इजलास की ढाका के लिए। शहीद भुट्टो साहब ने कहा कि भाई ये तो तुमने गलत काम किया है, मैं कहा कि जो जाएगा उसकी टांगें तोड़ देंगे। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, अपने पास से कुछ नहीं कहूँगा। तो ये एक लंबी बहस है, इसमें हमें नहीं जाना है। हमें देखना है कि अभी मौजूदा हालात में हम किधर लेके जा रहे हैं मुल्क को, वेयर वी आर हेडिंग। इफ़ यू स्टार्ट हेटिंग योर ओन आर्मी तो कहानी आपकी ख़त्म है, फिर देन देयर विल बी नो पाकिस्तान, नो इंटेग्रिटी, नो रिस्पेक्ट, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है, ये कह रहे हैं जी भगोड़ा है। अरे भगोड़ा कैसे है भाई? वो आपने केस उसके ऊपर इंस्टीट्यूट किया 2013 को, ठीक है, और वो यहाँ से गया है 2016 को बीमार हालत में ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है कि नहीं? वो 3 साल में आप उसको लटका देते, फिर अगर लटकाना था तो ये क्या तरीका कार है कि जी वो भगोड़ा। ही फेस्ड 2007 में इमरजेंसी लगाई,
پاکستان میں موجود تھا، وہ 9 میں ادھر تھا، 10 میں ادھر تھا، 11 میں ادھر تھا، 12 میں 2 مہینے کے لیے گیا، واپس آیا، پھر 2016 میں گیا ہے، کیس آپ نے 2013 میں کیا. ایک واقعہ جو 2007 میں وقوع پذیر ہوا ہے اس کو آپ 2013 میں اٹھا رہے ہیں، وہ بھی کسی کے کہنے سے، تاکہ میں اپنا بدلہ نکالوں. چیف جسٹس زخارت بدلہ کر رہا تھا. He was destroying the country. آپ کو اطلاع کے لیے He was destroying the country. So unfortunately the whole judicial system is destroying the country. چیف سیکرٹری حاضر ہو جائے، آئی جی پولیس حاضر ہو جائے، اس نے ایک دربار لگایا ہوا تھا. یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی لمبی بحث ہے، اس کے اوپر تو آپ بھی گھنٹوں بول سکتے ہیں، میرے بھائی بھی بول سکتے ہیں، یہ بھی بول سکتے ہیں، فار میں بھی بول سکتے ہیں، اگینسٹ میں بھی بول سکتے ہیں. What should be done now, that is the point. Where we are taking the country, that is very important. اس پہ ہمیں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں they have to sit together jointly. Opposition. But sir, when opposition is happy with the stance, نہیں، اپوزیشن از ناٹ ہیپی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اپوزیشن از ناٹ نہیں، پی ایم ایل این کے بہت اچھے بیانات آ رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا سٹانس ہم نے سن لیا ہے. گرے کو جھانکنا چاہیے. انہوں نے کہا جی اب میں تو خیر وہ کنوکشن کے باوجود وہ باہر بیٹھے ہوئے اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں. زرداری صاحب بھی چلے جائیں گے، پیسے دے دیں گے، 12 ہونے والی ہے. 12 کو مشرف نے کو کر لیے. بھائی وہ تو اوپر جہاز میں بیٹھا ہوا، اس نے کہاں سے کو کیا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا نیچے کیا ہو رہا ہے. آپ اس کو ریٹائر کر رہے ہیں، جب ہوا کے اندر ہائی جیک کر رہے ہیں پلین کو، کہہ رہے ہیں دہلی میں لینڈ کر دو، اور اس میں فیول نہیں ہے، اس میں 325 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. کدھر کیا باتیں کرتے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں. ان کو تھوڑا، ہمیں بھی تو خدا کا خوف ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ فوج کو حکومت کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کا رول نہیں ہے، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ بیٹھے بیٹھے فوج کے بارے میں اس قسم کے جذبات شو کریں گے، جہاز تباہ کریں گے، ان کو ختم کریں گے، مارنے کی سوچیں گے، تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. سر ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، دیکھیں ایک شخص کو فوج کو وہ نہ کہیں. دیکھیں لیٹ ہم وٹ ایور، ان کو صحیح فیصلہ، آگے ان کو حق ہے اپیل میں جانے پر، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں. اگر وہاں سے بھی ڈیسیجن آپ ہینگ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. فوج ایک بندے کا نام نہیں ہے. اگر ایک بندے نے غلط کیا، انٹرنیشنلی تو ملائن ہو رہا ہے نا ہمارے انسٹیٹیوشن. یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے، تو اس وقت نہیں کرنے چاہیے تھے ایسے کام. ضیاء الحق نے یہ سوچا، ایوب خان نے یہ سوچا، عیاض خان نے یہ سوچا. بھٹو صاحب ان کے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہاتھ ملایا نہیں کیا؟ بھٹو صاحب نے ہاتھ ملایا، نواز شریف نے ہاتھ ملایا، پھر ہاتھ کیوں ملاتے ہیں؟ ہاتھ نہ ملائیں نا، یہی تو سوال ہے. بات نہیں، ہاتھ ملانے کی ہاتھ نہ ملائیں نا، ہاتھ ملانے کی بات نہیں ہے. جس نے ہاتھ، نواز شریف نے ہاتھ ملا، نواز شریف وہی پیداوار ہے، بھٹو صاحب بھی انہی کی پیداوار ہے، پھر ہاتھ نہ ملائیں. نہیں، آپ نے کہا 70s میں جو ہوا تھا نا ایسٹ پاکستان کا، اس میں بھٹو صاحب بھی، معذرت کے ساتھ خواجہ صاحب میرے دوست ہیں، لیکن جتنی ہسٹری مجھے بھی پتا ہے اس میں ایک آفیشل فگر ہے 300 میں سے پیپلز پارٹی کے 81 سیٹ تھے، اس کے 160 تھے. اس کا حق تھا اس کو گورنمنٹ کرنا. بھٹو صاحب کے، ان کے پارٹی کے اپنے لوگ، سینئر لوگ کے ساتھ میری بڑی گپ شپ ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بھٹو صاحب کو اس وقت بھی، یہ احمد رضا قصوری نے بھی کہا تھا کہ جی سر آپ جو اپنے وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ رہے ہیں، اس سے ملک ٹوٹ جائے گا، اور وہی ہوا. اور احمد رضا قصوری ان کی پارٹی کا، اپنی پاور کی لیکن یہ اپنی جگہ پہ ہے. مشرف دیکھیں، 2 wrongs doesn't make a right. اگر بھٹو صاحب نے غلط کیا، اس نے اس کی سزا پا لی. اگر کسی اور نے غلط کیا تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. ایک مشرف کو ہینگ کرنے سے کوئی طوفان نہیں آئے گا، بلکہ اس کا ملک کا نام بہتر ہوگا. بہتر ہوگا کہ جی ایک جنرل کو فرسٹ ٹائم کسی نے موت کی سزا سنائی ہے. اصل میں یہ دیکھیں مطلب ہمایوں صاحب، یہ ایشو یہ نہیں ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا ہوئی ہو. ایوری باڈی از ریسپانسیبل فار ہز اون کنڈکٹ. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ کیس جب بنتا ہی نہیں ہے، جب کیس ہی نہیں بنتا، سوال تو یہ، جب کیس ہی نہیں بنتا، جعلی کیس ہے، تو پھر سزا کس بات کی؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ججز نے کیا. ہاں تو کریں گے نا، ابھی تو ہائی کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ میں. میں آپ سے پہلے بھی یہ سوال کر رہی تھی، اور ابھی بھی میں آپ سے یہی سوال کر رہی ہوں. پنش کرنے کے لیے اگر کسی کا جرم ہے تو اس کو کریں، لیکن اگر کوئی چیز پنشیبل ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنے دوسرے گرجز ان سے جو ہے نکالنے ہیں آپ نے، تو پھر آپ کیوں کیسز بنا رہے ہیں؟ کیا یہ پریکٹس درست ہے؟ اس سے آپ اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک تو کرنل صاحب سے میری اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے مختلف پروگرامز میں. انڈیویجول کے جو ایکٹس ہیں وہ اس کو انسٹیٹیوشن سے نہیں ملے. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ انسٹیٹیوشن جو آرمی ہے اس کو ہم عزت دیتے ہیں، اس کو ہم نے مضبوط کیا ہے، اس کو ایٹم بم بھی پیپلز پارٹی نے دیا ہے، اس کو دیگر جو ہے F-16 بھی ہم نے دیا ہے. کسی انڈیویجولز نے، مثال کے کچھ دن پہلے ایک کرنل کو جو ہے
یا بریگیڈیئر کو پھانسی کی سزا پھانسی کی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا فوج ساری اس طرح ہے ایسا نہیں ہے سر دیکھیں نا ملٹری کورٹس میں انہوں نے خود کیا نا فیصلہ میری بات سنیں جو تھا انہوں نے کیا میری بات فیصلہ سنیں ملٹری کورٹس کا اس وقت ہم بات نہیں کرتے اس سے پہلے سر آپ نے اسی کیس کی نیازی نے جو کچھ کیا وہ ٹریزن نہیں تھا کیا جس نے ہتھیار پھینکے جو ہے ذلت کرائی قوم کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیویجول ایکٹ ہے اور یہ جو بھی چیزیں آپ سوال کر رہی ہیں یہ سب چیزیں وہاں عدالت میں ڈسکس ہوئی ہے ابھی آپ بار معذرت سے بڑی آپ میچور وہ ہیں سر بار کی اس میں کیا بات ہے سر ابھی 48 آورز کے بعد فیصلہ نہیں آیا ڈیٹیل میرے پاس جو فیکٹس ہیں میں اسی پر بات کروں گی نا آپ سر عدالت کو ملائن کر رہی ہیں سر میں عدالت کو ملائن نہیں کر رہی میں عدالت کو بالکل with due respect this is my right freedom of speech given to me by the constitution that I can actually raise questions I am not maligning any institution but what I am saying is افسوس ہوتا ہے کہ آپ عدالت کے لیے اس طرح کہہ رہی ہیں مینس ساری جو کورٹ کو جو جوڈیشری ہے اس کو آپ اس طرح کہہ رہی ہیں سر کوسچن مارکس ریز ہو رہے ہیں میں نہیں کہہ رہی انٹرنیشنلی کہا جا رہا ہے اور کوئی سراہ پہ اعتراض نہیں ہے ہماری پارٹی ہے پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ سر نواز شریف کو ٹھیک جانے دیا دیکھیں وہ نواز شریف نے کوئی ٹریزن نہیں کیا تھا وہ بھگوڑا نہیں تھا وہ غدار نہیں تھا بھگوڑا نہیں ہے کیس کنوکشن ہوئی بھگوڑا باہر بیٹھا ہوا ہے پاپولر لیڈر ہے وہ پاپولر لیڈر ہے کرپشن کر کے جاؤ پاپولر لیڈر بن جاؤ وہ عدالتوں کا کام ہے ثابت کریں میں اس پارٹی کا نہیں ہو چکی ہے میری بات سنیں اس کے بعد بھی وہ باہر بیٹھے ہوئے یہ جوڈیشری اور پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا آپ ان سے پوچھیں اس وقت ہم اس کی بات کر رہے ہیں پرویز مشرف کی بالکل صحیح کیس چلا دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس سے ترقی کرے گا اور اس سے جو ہے بوناپارٹزم ماشاء اللہ کے راستے رکیں گے لینڈ مارک واقعی رکیں گے ماشاء اللہ کے راستے آپ کہتے ہیں بالکل رکیں گے جب خوف دل میں ہوگا کہ اگر اس طرح کی سزائیں ضیاء الحق کو اس لیے نہیں آئی دیکھیں پاکستان ہندوستان میں مارشل آرٹس نہیں لگے وہاں پولیٹیکل پارٹیز بڑی مضبوط لیکن وہ سنسیئر ہے اپنے وطن کے ساتھ معذرت کے ساتھ ہماری طرح کھا پی کے نہیں چلے جاتے یہ جذباتی بات مت کریں مسئلہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پہلے ایک ٹینیور ایک کو ملتا ہے پھر دوسرے کو وہ سب کھا پی کے چلے جاتے ہیں قرضہ چھوڑ دیتے ہیں سوشلی جب تک پولیٹیکل پارٹیز مضبوط نہیں ہوں گی پاکستان کی یہ انٹرونشن یہ جو ہے بوناپارٹزم یہ ہوگا اور یہ جوڈیشری نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں ہر لحاظ سے سر بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو بھی سنسیئر ہونا پڑے گا ہمارے ملک کے ساتھ وہ عوام ہر 5 سال کے بعد جاتے عدالت میں اگر وہ سنسیئر نہیں ہوں گے ڈس آنیسٹ ہوں گے عوام اس کو ہرا دے گی دوسرے لوگ آ جائیں گے یہ اس سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے عوامی فیصلہ کرے گا بندوق کی نالی تو نہیں کرے گی فیصلہ سر کیا پولیٹیکل لیڈرز پاکستان میں سنسیئر رہے ہیں اب تک کیا کسی نے کچھ ہمیں کرائسس سے نکالا ہے یا کوئی آئیڈیل سچویشن میں ہم گئے ہیں آج تک دیٹس ا بگ کوسچن مارک پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو موقع ملا ہے اس طرح سے پرفارم نہیں کیا ہے تو لوگوں عوام نے بھی اس طرح سے کیا ہے لیکن ایک بات ہے کہ جی اس ملک کے انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہونے چاہیے چاہے وہ جوڈیشری ہے چاہے نیب ہے چاہے کوئی بھی ایک بھی انسٹیٹیوشن مضبوط ہے کیا ابھی تک نہیں ہوا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آگے اس طرح کے ڈسیشن سے ایک انسٹیٹیوشن مضبوط ہے لیکن آپ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ وہ اسی نے ملک تباہ کیا ہے ود ڈیو ریسپیکٹ واٹ ایلس تاریخ کی بات ہے دیکھیں انڈیویجولز لیکن وہ تو مضبوط ہے نا وہ انسٹیٹیوشن یو این میں بھی جاتا ہے سارے آپریشن پہ جاتا ہے سرحدیں جو دشمن ہے اس کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے دیکھیں اس کا کام ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے پارلیمنٹ کے تابع یہ سب آتے ہیں یہ تھوڑا ذہن میں رکھیں پارلیمنٹ کے تابع آتے ہیں آپ تو کر رہی ہیں آپ تو کہہ رہی ہیں کہ اپنی باری پہ بھی آپ بولتے ہیں نہیں غلط مائنڈ سیٹ یہ دے رہے ہیں عوام کو کہ پارلیمنٹ خراب ہے جمہوریت خراب ہے پرویز مشرف صحیح ہے ضیاء الحق صحیح ہے سر ایوری ون نوز دیٹ کہ جب آپ ملک کی بات کرتے ہیں کسی اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ کے آرگن کے انڈر یہ آتے ہیں اسٹیٹ کے آرگن جو ہے اسٹیٹ کے جو پارلیمنٹ اسی کے اندر آتے ہیں میں انسٹیٹیوشن کی بات کر رہی ہوں ایک سمپل بات میں کرنا چاہتا ہوں 1 منٹ لوں گا میں آؤں گی آپ کی جانب سمپل بات کرنا چاہتا ہوں میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا all martial laws were ratified by the Supreme Courts of Pakistan. Okay. Who is responsible? Then courts are responsible with due respect. ان کو آپ کیوں بلیم کرتے ہیں ڈنڈے کے زور پہ ڈنڈے کی بات نہیں ہے سر جنہوں نے استعفے دیے تھے ابھی ہمت انہوں نے کی ہے ابھی انہوں نے ہمت کی ہے بہت اچھا کیا ہے دیکھیں ابھی جو ہمت کی ہے وہ غلط ہمت کی ہے نا کیس ہی نہیں ہے اس میں ہمت کر دی جو کیس ہی نہیں بنتا اس میں ہمت کر دی ہے وہ تو بیکار ہے نا کیس گناہ ہے ان کا کیس بنتا ہے قانونی لکونیاز آپ ڈھونڈیں اس میں کوئی کمزوری وہ الگ بات
बात है ठीक ठाक कोई नहीं, ठीक ठाक पूरा फ्लॉ से भरा हुआ है। ठाक है जो भी है, जुर्म किया है जो जिधर जुर्म किया वहां पकड़े ना, यही तो सवाल है। वो जुर्म ही नहीं किया, दैट वाज एन अथॉरिटी, जोर पे दबाया उस वक्त सर, ये उसकी अथॉरिटी थी, ये उसकी अथॉरिटी थी। देखिए ना, कुछ मुझे बोलने दे सर, मेरी बारी पे सब दूसरा आप लें आप, ठीक है ना। बात ये है कि इस मुल्क के इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो जाए, सिर्फ अकेला फौज इंस्टीट्यूशन नहीं है ना प्रॉपर्ली, सिर्फ अकेला फौज इंस्टीट्यूशन। इंतशार यानी आप कह रहे हैं इंतशार, बलोचिस्तान को रिप्रेजेंट करें, उसकी सोच है वो रिप्रेजेंट करें। हमें बोलने दें तो, लेकिन फौज है ना, ये रिप्रेजेंट नहीं कर फौज समेत तमाम इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होने चाहिए, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे नैब है, चाहे दूसरे अकाउंटेबिलिटी है। देखें, जो सियासतदान वो करते हैं उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नैब जो है ना, वो उनके करप्शन उन सब चीज़ों को देखेगा। अवाम उनको नेक्स्ट टाइम वोट देगा। ख्वाजा साहब की इस बात तक मैं इस हद तक से करता हूँ कि एग्री करता हूँ कि जी अवाम का इख्तियार है फिर उनको, लेकिन इलेक्शन भी सही होने चाहिए। और बाकी ये इनको अकाउंटेबिलिटी से इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए कि जी सिर्फ अवाम वो करे, नहीं, अकाउंटेबिलिटी का अपना इदारा स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो जो कोई भी आए, चाहे वो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो फौत हो गए, चाहे उसमें आसिफ जरदारी आता है, नवाज शरीफ आता है, इमरान खान आता है, कोई भी आता है, उसमें उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी उस तरीके से नहीं। और कानून जिसने भी तोड़ा है, जिस हद तक तोड़ा है, उसी हद तक उनके साथ होने चाहिए। ये देखें, हम इधर इस पे बहस नहीं कर सकते। ख्वाजा साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जी ये इतने साल चला, 125 की कितने हेयरिंग, 125 हेयरिंग, उसमें उन्होंने सब चीजों को देखा होगा। और अगर कहीं उनसे गलती हुई है तो कोई गलती नहीं है, हर चीज सर हुई है, चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं गलती हुई है, तो हायर फोरम्स है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। केस वाज इंस्टीट्यूटेड इन 2013, व्हाई शुड दे टेक 3 इयर्स? अवाम को तो शिकायत ही है। हाँ, तो आपने मेरे दिल की बात कही। 2014 में कियानी साहब ने इस केस को आपने हमारे दिल की बात कर ली। नहीं, यही तो रोना है कि इंसाफ मिलता ही नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊं, 2014 में कियानी साहब और पाशा ने इस केस की वजह से धरने लगाए, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। इस केस को रोकने के लिए ये तारीख है, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तारीख है। कियानी साहब को एक्सटेंशन भी तो मिली फिर। नहीं, मैं और फिर आप लोगों ने इसी तरह जिस तरह इन्होंने दिया और आज इनको नायक कह रहे हैं। सॉरी, राहिल शरीफ की बात कर रहा हूँ। राहिल शरीफ ने बाकायदा कंस्पिरेसी की, धरने दिलाए इसको बचाने के लिए। अच्छा। और उसी ने इसको भगाया, इस भगोड़े को। अच्छा, सही है जी सर। आप ऐड कर रहे थे इसमें वन लाइनर जल्दी से। नहीं, मैंने यही कहा कि देखें, जैसे इन्होंने बात की, एग्री विद हिम, देखें बात ये है, ऑल द इंस्टीट्यूशंस वर्क विद इन देयर डोमेन्स, जी, ठीक है। और हम जब तक इंस्टीट्यूशन को मजबूत नहीं करेंगे तो ये खेल का सिलसिला है वो जारी रहेगा, वो बंद नहीं हो सकता। लेट अस नॉट ब्लेम ईच अदर। जो चीज़ एक माजी की है उसको हमें भूलना पड़ेगा, वो आपके लिए एक लेसन है। माजी में जो कुछ हुआ उससे आपने सबक सीखना है, उसको मतलब एक मिसाल नहीं बनाना। अगर किसी ने एक आदमी मारा है माजी में तो आपने ये नहीं कहना जी उसने चूंकि एक मारा तो मैं 10 मारूंगा या 2 मारूंगा, नहीं। आपने कोशिश ये करनी है कि वो जो बंदा मरा था, जैसे भी मरा था, वो दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं होनी चाहिए। तो ये उसी वक्त हो सकता है जब सब कानून के दायरे के अंदर रह के काम करेंगे। सर कानून कोई बुलाएगा नहीं, कोई बुलाने वाली चीजें नहीं है। जो गलत हुआ है, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, उसमें आकर ये बताएं कि हमने ये कत्ल किया, हम माफ करते हैं, जिस तरह उसने किया नेल्सन मंडेला ने। बाकी कोई बुलाएगा नहीं। जिनके लोग मरे हैं वो किस तरह बुलाएंगे? एक बात यह है कि इन्होंने कहा कि इसको मिसाल नाम मिसाल बनाना चाहिए। हजरत उमर के दौर में किसी ने, कोई पता नहीं उनके बेटे के बारे में था, गलत ना हो जाऊं, लेकिन था वो, उसको कोड़े मारे जाने थे, कोड़े के दरमियान वो कहते हैं फौत हो गए, उसके कब्र पे फिर वो सजा पूरी की। नहीं, मैं एक और मिसाल दूं। ये जो खालिद बिन वलीद बहुत बड़ा जनरल था, उसने जो है जाकर कोई गलत कार्य की तो वक्त के जो खलीफे ने उसको मुअत्तल कर दिया। ये इस्लामिक हिस्ट्री है। ठीक है। सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सेनेटर हुमायूं मंदोखिल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेन क्वेश्चन है वो यही है कि जो तमाम तर इदारे हैं वो अपने विद इन द बाउंड्रीज अगर काम करें, अपनी जुरिसडिक्शन में रह के काम करें, तो ये तमाम तर सिचुएशन कभी भी हमें देखने को ना मिले। ये जो इंटरवीन करना एक दूसरे के इदारों के अंदर और पावर एक दूसरे से छीनना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, इसी में जो है हम तबाह से तबाह
تر ہوتے چلے گئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ تمام تو انسٹیٹیوشن اپنے پازیٹیو طریقے سے اپنے ہی ڈومین میں کام کریں گے اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہوگی وہ اکراس دا بورڈ ہوگی اور کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. ایز پر دی لا ہم ہینڈل کر کے بہتر طریقے سے جو ہے سچویشن کو ہینڈل کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.